بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح چل رہے تھے؟ ٹھیک ہے. اب کچھ واضح ہے. دونوں شیئر ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الحدود. کتاب الاقضیہ کی ہم نے بات کی تھی، وہ یہاں نہیں ہے کتاب میں، میں نے دیکھا نہیں ہے وہ. تو کتاب الحدود ہم جو اجتماعی ہمارے معاملات ہیں ان کے حوالے سے. تو حدود جو ہے وہ حد کی جمع ہے، اور حد کے معنی ہے رکاوٹ، روک. چونکہ یہ معصیت یا گناہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، یعنی حدود کا جاری کرنا، تو اس لیے ان کو حد کہا جاتا ہے لغتاً. اصطلاحی طور پہ ان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا جس کا تعلق اللہ کے حق سے ہو. اس لیے قصاص کو حدود میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ حق الانسان ہے، وہ حق اللہ نہیں ہے. کیونکہ حد معاف نہیں ہو سکتی نا، قصاص معاف ہو سکتا ہے. انسان کا حق ہے، انسان معاف کر دے. حدود جو ہیں وہ اللہ کا حق ہے، جیسے چوری کی حد ہے، اب اس میں معافی نہیں ہے. اچھا بھلے جس کی چوری ہوئی ہے وہ کہے میں نے معاف کیا، پھر بھی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی معافی نہیں. ہاں یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے پاس مسئلہ آنے سے پہلے اس کو معاف کر دے تو کر دے. جب اسٹیٹ کے پاس مسئلہ آ گیا، امیر المومنین کے پاس یا امیر المسلمین کے پاس، تو پھر کوئی معافی نہیں. تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسری اصطلاح تعزیر ہے. تعزیر وہ سزا ہے جو قاضی اور جج طے کرتا ہے. تو تعزیر میں بڑی گنجائش ہے. تو اگر کسی مسئلے میں یا کسی جرم میں حد، اب ظاہری بات ہے حد ثابت ہوگی، اس کا کوئی کرائٹیریا ہوگا، گواہان کا کرائٹیریا ہے یا کوئی اور کرائٹیریا. تو اگر حد ثابت نہیں ہو رہی لیکن قاضی کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے، تو وہ اس کو تعزیر لاگو کر سکتا ہے. یا وہ جرائم جن میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی لیکن ہیں وہ جرم، تو ان میں تعزیر لاگو ہو سکتی ہے. پھر تعزیر میں آگے اختلاف ہے کہ کون کون سی سزائیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ حبس کی سزا ہو سکتی ہے. حبس مطلب اس کو قید کر دینا. مالی تعزیر لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال بعض فقہا کہتے ہیں جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے عام طور پہ یہی دو سزائیں ہیں، یعنی زیادہ تر جرائم میں آپ دیکھیں گے تو یہی دو سزائیں ہوتی ہیں. کو مالی جرمانہ عائد کر دیا، یا پھر جی 3 سال کی قید ہے، 10 سال کی قید ہے، ٹھیک ہے، 5 سال کی قید ہے، 50,000 جرمانہ ہے، 3 لاکھ جرمانہ ہے. تو اچھا ہے بہرحال. کچھ جرائم اب ظاہری بات ہے وہ پیدائشی آج کل کے معاشرے کی ہیں. اب جیسے دیکھیں نا اخبارات میں وہ اشتہار لگا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے
بلکہ وہ ٹریفک پولیس والے بھی ٹویٹر پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ون ویلنگ کرنا جرم ہے اور اس کی اتنی سزا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ اپنی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں، صرف اپنی جان کے ساتھ نہیں، دوسروں کی جان کے ساتھ. پھر دھاتی ڈور ہے اس کے ساتھ پتنگ اڑانا، کتنے لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں. تو بہرحال ایسی بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی سزا مقرر ہو. تو اس لیے تعزیر کا باب کھلا رکھا گیا کہ حاکم وقت اور قاضی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جرم کے حساب سے کوئی مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے، ان سزاؤں کے علاوہ جو کہ کتاب و سنت میں موجود ہیں. جی، حدود کے جو جرائم ہیں وہ 7 ہیں. زنا پہ حد ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. قذف کے اوپر حد ہے، یعنی کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا ہے. 80 کوڑے سزا آئی نا قرآن میں، اور زنا کی حد آئی مطلب 100 کوڑے یا رجم ہے. سرقہ، چوری کی حد ہاتھ کاٹنے کی. شراب نوشی کی حد بھی ہمیں سنت میں ملتی ہے، 80 کوڑے یا 40 کوڑے، وہ آگے اختلاف ہم پڑھیں گے. محاربہ، دہشت گردی، یعنی زمین میں فساد برپا کرنا، جیسے ڈاکوؤں نے کوئی دہشت پھیلائی ہوئی ہے. اب اس کی حد بھی قرآن میں آئی ہے، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، صلیب دے دی جائے. ہاں، ڈکیتی آپ کہہ لیں. ڈکیتی اس کی ایک صورت ہے. محاربہ، حرابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو، اور یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ ایسے اعمال اور افعال جن سے معاشرے میں دہشت کی فضا پیدا کی جائے، یا ایسے اعمال اور افعال جن سے معاشرے میں فساد برپا کیا جائے. ہاں بالکل آ جاتا، بتہ خوری بھی اس میں آ جاتی ہے. تو اس میں 4 سزائیں ہیں بیسیکلی، جیسا اس کے جرم کی نوعیت ہوگی. اب اگر صرف بتہ خوری ہے تو ویسی سزا اس پہ عائد کی جائے گی، اور اگر کوئی قتل وتل بھی کر دیا تو پھر اس کو بری طرح سے قتل کیا جائے گا. این یقتلوا او یصلبوا، صلیب دے دیں یا اس کو برے طریقے سے قتل کر دیں، یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، یا زمین سے نکال دیں، جسے ہم کہتے ہیں ڈیپورٹ کر دیں، ملک سے نکال دیں. یہ جو حبس کی سزا ہے، اس کو یعنی کہ شرعی طور پر جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، جس طرح کسی انسان کو جب 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے یا جس طرح سے عمر قید کی جو سزا دی جاتی ہے، تو کیا اس یعنی یہ جسٹیفائیبل ہے شرعی طور پر؟ وہ تو تب ہم کہیں گے نا جب ہم یہ بات کہیں کہ جی اس کی ممانعت کی دلیل کیا ہے. اصل بات تو یہ بات یہ ہے کہ کچھ سزائیں تو اللہ نے مقرر کر دیں، وہ آپ ان جرائم کے علاوہ دے ہی نہیں سکتے، تو آپ بندے کو سزا کیا دیں گے؟ اصل بات یہ ہے. تو یہ بحث پیدا کر کے کہ حبس کی سزا کہاں سے ثابت کریں گے یا مالی جرمانے کی سزا کہاں سے ثابت کریں گے، تو پھر آپ یہ پہلے بتائیں کہ سزا کہاں سے ثابت کریں گے. اس کے علاوہ بھی آپ سزا دیں گے تو کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو سزائیں تو صرف جو ہے وہ حدود کے جرائم میں ثابت ہیں، وہ والی سزا آپ کسی کو دے نہیں سکتے. اب آپ کہیں کہ جی وہی جو سزائیں ہیں حدود والی وہی میں ہر جگہ لاگو کرتا جاؤں، تو یہ اور جو ہے وہ غیر علمی رویہ ہوگا. تو یہ انداز بھی کچھ لوگوں نے اپنایا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ شریعت کا دامن اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو ویسے ٹھیک ہے، حبس کی سزا کا تذکرہ ہمیں قرآن میں اس طرح سے ملتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈالا گیا. تو یہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے. تو اگر اس کی کوئی ممانعت یا اس کی کوئی ایسی حرمت ہوتی تو اس سے منع کر دیا جاتا.
لیکن منع نہیں کیا گیا. زنا کرنے کے حوالے سے حبس کا کہا گیا کہ اس کو گھر میں روکے رکھو. ہاں گھر میں روکے رکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کے زمانے میں باقاعدہ اصلاحات ہوئی ہیں. ان اصلاحات میں یہ بھی تھا کہ قید خانوں کی جو اصلاحات ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو مطلب صحابہ یا خلفائے راشدین کے دور میں یہ عام سزا تھی. بلکہ بعض لوگوں نے او ینفو من الارض اس کا ترجمہ جو ہے وہ حبس کی سزا بھی کی ہے کہ زمین سے نکال دینا. ایک تو زمین سے نکال دینا یہ ہے نا کہ شہر بدر کر دینا، ملک بدر کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ زمین سے نکال دینے سے مراد یہ ہے معاشرے سے نکال دو اس کو. تو اس کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جب آپ بندے کو کہاں ڈیپورٹ کریں گے، مطلب بغیر ویزے کے اس کو آپ کہاں، وہ آپ کا شہری ہے، آپ اس کو کہاں بھیجیں گے؟ اللہ یہ کہ خود ہی بھاگ جائے، لیکن وہ بھی کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اگلا اس کو قبول کرے گا تو بھاگے گا. بہرحال تو جو حدود کے جرائم میں ہم نے کہا وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے، ایک محاربہ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مطلب کیا کہیں گے، اب اصطلاح ذہن میں نہیں آ رہی. اسلام کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں مرتد، ارتداد، اسی ذہن سے نکل گیا لفظ. ارتداد، ارتداد کی جو ہے وہ حد یہ بھی سنت میں آئی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو قتل کر دو. ہاں وہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی 1 by 1 چلیں گے نا انشاءاللہ، اس کی ساری روایتیں آئیں گی. اور بغش سے مراد بغاوت ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي. ٹھیک، چلیں بہرحال اب سب سے پہلے کیا ہے؟ زنا کی حد ہے. تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو 4 گواہ تو لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ جھوٹا الزام لگا دے بیوی پہ، ایسا نہ ہونا. تو 4 گواہ ہونے لازم ہے. شروع میں یہی حکم تھا، بعد میں لیان کا حکم آ گیا میاں بیوی کے حوالے سے. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں روک لو. یہ وہی حبس کی سزا ہے. شروع میں جو ہے وہ زنا کی سزا یہی تھی، لیکن یہ آیت یہاں پہ کیوں لے کے آئی؟ یہ اہم بات ہے کہ ایک آیت جس کا حکم منسوخ ہو چکا، اس کو زنا کی سزا میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا بڑا مقصد اس کے آخری الفاظ ہیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ زنا کی یہ سزا ہے کہ ان عورتوں کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں اس حبس کی وجہ سے. اگر مطلب شادی شدہ ہے نا تو گھروں میں اس کو روک لو. تو او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ بیان فرمائے سنت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کی ہے زنا کی، اس میں یہی الفاظ ہیں. خذوا عنی خذوا عنی، بعض جگہ پہ 3 مرتبہ بھی ہے. قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو. اللہ نے وہ رستہ بیان کر دیا. تو گویا سنت میں یہ جو حد بیان ہوئی ہے یہ قرآن کی اسی آیت کی وضاحت ہے. خود اللہ نے جو کہا تھا کہ ہم وہ رستہ واضح کریں گے، تو وہ رستہ اللہ نے واضح کیا ہے، لیکن قرآن میں نہیں بلکہ سنت میں. تو اس سے ایک بہت اصولی مسئلہ کہ کتاب و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے، قرآن اور سنت کا باہمی تعلق کیا ہے.
تو اب یہ کہنا کہ یہ جو سزا حدیث میں بیان ہو رہی ہے سنت میں، یہ قرآن پر اضافہ ہے، کیونکہ قرآن نے تو اس کو ٹچ نہیں کیا، تو یہ بالکل بے بنیاد قسم کی بات ہو جائے گی، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رستہ واضح کریں گے۔ وہ رستہ اللہ نے کہاں واضح کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا کہ یہ وہ رستہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ کنوارے کے ساتھ اگر ملوث ہو زنا میں تو جلد و میاں و تغریب و عام، ٹھیک ہے، 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی۔ والسیب بالسیب، اور اگر شادی شدہ کے ساتھ زنا میں ملوث ہو جلد و میاں والرجم، تو 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے، سنسار کی سزا ہے، سنسار کرنا، یعنی جسے ہم سٹون ٹو ڈیتھ کہتے ہیں۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ ہیں یا یہ ہم آگے آتے ہیں، آگے ابھی تو بڑی تفصیل آئے گی۔ اور قذف کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں، یہ خیر عورتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد بھی اس میں شامل ہیں، پھر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، یعنی وہ بندہ آئندہ گواہی کے قابل نہیں رہ جاتا جو کسی پہ تہمت لگا دے۔ وہ تفصیل آگے آئے گی کہ وہ استثناء اس میں شامل ہے کہ نہیں، ابھی تو ہم سرسری سے ذرا دیکھ رہے ہیں۔ سرقہ، چوری کی حد کیا ہے؟ والسارق والسارقہ تو فقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ جو انہوں نے کمایا اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے۔ اب ان الفاظ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر حد جاری ہو گئی تو آخرت میں اس کو پھر سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حد سے اس کا وہ جرم معاف ہو جاتا ہے یا آخرت میں پھر دوبارہ سزا ہوگی؟ تو خیر بہرحال یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اور فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، صلیب ہے، سولی دینا یعنی بھوکا پیاسا ٹانگ دینا، یا جلاوطنی ہے، یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک محاربہ ہے اور ایک فساد فی الارض ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ یقتلوا، بری طرح سے قتل کیے جائیں۔ اس میں وہ پیچھے وہ اکل اور اورینا قبیلے کے جو لوگ تھے نا، جو مدینہ میں آئے تھے اور ان کے پیٹ خراب ہو گئے، تو اللہ کے وسلم نے ایک مدینہ سے باہر بیت المال کی چراگاہ میں بھیجا تھا، تو وہاں انہوں نے چرواہے کو، جو مسلمان چرواہا تھا، اس کو انہوں نے برے طریقے سے قتل کیا، اور بیت المال کے اونٹ جو ہے وہ لوٹ کر بھاگ نکلے، تو ان کو پھر پکڑا گیا، تو ان کو برے طریقے سے قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ لوہے کی گرم سلاخیں جو ہے وہ لگائی گئیں۔ کیونکہ انہوں نے اسی طرح سے مارا تھا، یعنی انہوں نے برے طریقے سے مارا تھا جو بیت المال کا جو وہ نگران تھا۔ تو یہ فساد فی الارض ہے، ایک ہے مارنا کسی کو، اور ایک ہے برے طریقے سے مارنا، ایسے مارنا جیسے دہشت پھیلائیں آپ، پھر اس کی سزا بھی یہی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت برے طریقے سے قتل کرتے ہیں، اذیتیں دے دے کے قتل کرتے ہیں، تو اکل اور اورینا قبیلے کے لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ہاں، وہ عزا کاٹ دیتے ہیں، ہاں، نور مقدم کیس میں جیسے ہوا، تو وہ دیکھیں اس سے دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے
وہ اپنے کسی جو ہے وہ نفسیاتی مرض کی تسکین حاصل کرتے ہیں، تو اس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، دہشت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو برے طریقے سے کسی کو قتل کرے اسے اسی طرح برے طریقے سے قتل کرنا چاہیے، صرف قتل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم برے طریقے سے قتل کرنے کا راستہ تو بند ہو۔ قتل تو اب ظاہری بات ہے ختم نہیں ہوگا، لیکن ایسی دہشت تو آپ بھی پھیلائیں کہ جس سے کم از کم کوئی کسی کو برے طریقے سے قتل نہ کرے۔ عبرت کا نشان بنے گا تو پھر ہاں۔ لوگوں کو سبق حاصل ہوگا۔ تو عقل اور رینا قبیلے کے وہ لوگوں کے بارے میں یہی آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا جو ہے وہ تپتی صحرا کی ریت پہ چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ارتداد کی سزا۔ جلدی سے سوال آتا ہے کہ کیا ایک شخص کے قتل میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا جائے؟ ہاں بالکل، یہ آگے آئے گی بات۔ جماعت اگر قاتل ہے، اس کی سزا تو پاکستان کے قانون میں موجود ہے۔ مثال وغیرہ ہے کہ ایک بندے کے قتل میں 6-7 لوگوں کو پھانسی لگا دیا گیا ہے، پرانی بات ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ارتداد کی سزا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اور بغاوت کی سزا وہی آیات وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ جی ہاں، قتل ہے نا، بغاوت کی بھی قتل ہے۔ دیکھیں نا، جو بھی ریاست کے خلاف بغاوت کرے گا، اب ریاست کیا کرے گی؟ اس کو قتل ہی کرے گی۔ حدود کا قائم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، ایک فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ ہاں، شراب کی انہوں نے نہیں دی، خیر آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی روایات، وہ ایک ایک کر کے نا، ابھی تو بنیادی مقدمہ پیش کر رہے ہیں حدود کا، پھر تفصیل سے ایک ایک حد کے بارے میں جتنی روایات ہیں، جتنے فقہا کے اختلافات ہیں، وہ سب آئیں گے ون بائی ون۔ تو اقامت حدود یہ ایک دینی فریضہ ہے، حدود کا قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو سنن نسائی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حد کا قائم کرنا، اس سے جو خیر پھیلتی ہے وہ 40 دنوں کی بارش سے بھی نہیں پھیلتی۔ یعنی کسی قوم پہ 40 دن بارش ہوتی رہے، اور اس 40 دن بارش کے نتیجے میں ان کو جو غلہ اناج وغیرہ ملے، اس سے زیادہ خیر جو ہے وہ ایک حد کے قائم کرنے سے ملتی ہے۔ ترمذی کی سنن ابن ماجہ کی، سنن نسائی کی۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں اگر کسی نے سفارش کی، یعنی اس حد کو ٹالنے کے لیے، تو وہ اللہ کے حکم کا نافرمان ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن میں بھی آ گیا، خاص طور پہ جب زنا کی حد بیان ہوئی نا، تو وہاں یہ الفاظ ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ دیکھو 100 کوڑے لگاؤ ان کو، جو زنا کرنے والا مرد ہے، عورت ہے، ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، حد قائم کرتی بہرحال انسان کے دل میں ایک نرم گوشہ تو آ جاتا ہے، خاص طور پہ جو ذرا سخت قسم کی حدود ہیں۔ ویسے انسان کے ذہن میں آتا ہے یار غلطی کس سے نہیں ہوتی، ہم سے بھی، تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دل میں بات آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے غلطی کو معاف کی ہے جب تک وہ غلطی دوسروں سے پوشیدہ ہے۔ جب وہ غلطی عام ہو گئی ہے تو اب اس پہ حد جاری ہوگی۔ جب تک چھپ کے گناہ کیا ہے تو اب ظاہری بات ہے وہ تو معافی ہے۔ تو خاص طور پہ کہا گیا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی حدود کو قائم کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، کہ اس نرم گوشی کی وجہ سے تم حد کو کیا کرو، ساکت کر دو۔
حد کے خلاف سفارش کرے تو کیا کرے؟ اب وہ نافرمان ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، حد جاری کرتے ہوئے ایک گروہ اہل ایمان کا موجود ہونا چاہیے، یعنی پبلکلی حد جاری کریں، اس کے اثرات ہوں گے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے۔ وہ عام طور پہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ کسی چوراہے پہ جیسے کوئی حد جاری کرتے ہیں۔ کچھ عرصے سے نہیں کر رہے۔ اچھا، اب نہیں کر رہا۔ کیا حکومت ختم ہو گئی ہے تو پھر شروع کر دیں گے؟ سر اس میں جو ہے کہ جب تک ظاہر نہ ہو، پبلک نہیں ہوا تب تک تو حد جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ لوگ جو قریبی ہوں، جس نے کوئی جب جرم کیا اس کے قریبی لوگ اس کو کہیں گے آپ چھپا کے رکھو، تو یہ بھی درست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حدیثوں میں یہی انداز ہے کہ بھئی اللہ نے تمہارے جرم پہ گناہ پہ پردہ ڈالا تو تم بھی چھپا کے رکھو، پردہ ڈالو۔ تو حد تو ایک آخری درجے میں جا کے ہے نا، آخری درجے میں جا کے، اور اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ جرم سوسائٹی میں پھیلے نہ۔ لیکن اب فرد کے حوالے سے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اب جب اس کے گناہ سے گناہ پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے تو اب اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تیرا گناہ جو ہے نا، یہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، یا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو آپ اس کو لوگوں کو گواہ نہ بنائیں، اس کو ہاں، کسی کو نہیں پتہ، یہ نہ کیا ہاں، مطلب وہ گواہی دیتے ہیں، ہاں، اس کو چھپا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ حدود میں سفارش کرنا، تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعافوا الحدود فیما بینکم، بھائی دیکھو حدود کے جو معاملے ہیں نا، آپس میں معاف کر دو تو کر دو۔ اس نے چوری کر لی، اب وہ پکڑا گیا، معاف کر سکتے ہو تو کر دو۔ فما بلغنی من حد فقد وجب، لیکن میرے پاس جب معاملہ پہنچ گیا پھر نہیں، پھر کوئی معافی نہیں۔ ہاں، جب عدالت تک پہنچ گیا پھر کوئی معافی نہیں، اس سے پہلے آپس میں ٹھیک ہے، معافی تلافی کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ صفوان بن امیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، یعنی ان کی چادر کسی نے چوری کر لی، ٹھیک ہے، تو وہ چور پکڑا گیا، اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ کاٹ دو، تو ان کے دل میں آیا یار میری چادر ہی چرائی ہے، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کان قبل ان تأتینی بھی، میرے پاس آنے سے پہلے یہ کام کر لینا تھا نا، اب تمہیں یاد آیا تو اب نہیں، تو نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس لیے جب ریاست کے پاس، اسٹیٹ کے پاس معاملہ آ جائے گا تو پھر نہیں۔ تو حدود کے معاملات میں بھی معافی تلافی ہے، لیکن پہلے اس طرح یہ جو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلی جاتی ہے اہم کی پیش، تو اس کا مطلب وہ قرآن و سنت کے ٹوٹلی خلاف۔ ہاں، نہیں، صدر کے پاس اختیار نہیں، صدر کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں جس کا حق ہے، حق الانسان ہے نا، انسان کا حق ہے، اس کا مال چرایا ہے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے چلو ٹھیک ہے یار، تو ٹھیک ہے۔ قصاص میں تو معاف کر سکتے ہیں نا، وہ بات شروع میں ہو گئی، کیونکہ قصاص حدود اللہ میں نہیں ہے۔ اگر عدالت میں تو جنرلی یہی میرے خیال سے حساب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مقدمہ کیا اور بعد میں اگر جو مقدمہ کرنے والے وہ اپنا کیس واپس لے لیتے تو کیس میں ڈرا ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ عمل شرعی لحاظ سے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مطلب عدالت میں نہیں، حدود کے معاملے میں تو دیکھیں نا اسٹیٹ انوالو ہوگی نا، حدود کے معاملے میں اسٹیٹ انوالو ہوگی جب حد ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ اس پہ جو ہے وہ سزا لاگو کرے گی، پھر وہ فرد کا مسئلہ نہیں رہ جاتا۔
ٹھیک ہے. ہاں عام جرائم میں ایک فرد جو ہے مقدمہ کر کے واپس لے لے, ٹھیک ہے. یہ جو واپس کرنے والی بات ہے, چلیں وہ عدالت کے پاس آ بھی گیا تو کوئی اس میں ہے کوئی رعایت کی نظر آتی ہے حدیث میں کہ کبھی واپس کیا بھی ہو یا کوئی کہا میں کوئی ہو تھوڑا بہت کیا گنجائش ہے اس کی, یہ مطلب ایک آ گیا عدالت کے پاس اس کے بعد وہ فریق واپس لے لیتے ہیں مقدمہ. دیکھیں نا, ہم یہی بات کریں, دو قسم کے جرائم ہیں. ایک حدود کے جرائم ہیں, وہ 7 ہیں. جو حدود کے جرائم ہیں نا, تو وہ تو آپ کہیں کہ جی وہ اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے, اور جب ریاست کے خلاف جرم ہے تو آپ اس میں ایک عام بندہ اگر مدعی ہے بھی, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہے تو ریاست نہیں لے گی. تو نہیں, ریاست جس طرح وہ صدر والی بات آئی ہے, اس ریاست کی ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ اگر معاف کرتا ہے نہیں کر سکتا, مطلب کہ وہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اوپر آئی ہے نا کہ حدود آپس میں معاف کر دو, جو میرے پاس پہنچ گیا تو پھر واجب ہو گئی, پھر نہیں. جیسے یہ بھی بولتا ہے سفیان بن امیہ کو. ہاں, اسی طرح وہ جو مخزومیہ عورت تھی, ٹھیک ہے, بس یہ صدر والا واپس لے لیا انہوں نے اختیارات میں تھے. شاید کسی نہیں کوئی واپس پریزیڈنٹ والا ابھی یہ کل کو معاف ہوئی ہے 3 مہینے کی سزا, 3 مہینے کی قیدیوں کی سزائیں کم ہوئی ہیں. وہ ہو سکتی ہیں, اصل میں تو قتل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق جو ہے نا وہ حدود کے جرائم کے علاوہ کی سزائیں تو معاف ہو سکتی ہیں نا, وہ تو مقدمہ واپس لے لیں, وہ تو اور بات ہے. آخری اسٹیپ پہ بھی لے لیں جی, آخری کی قصاص ہے, وہ آخری اسٹیپ پہ جب بالکل سب فائنل ہو گیا, آپ کو کہیں کہ ہم معاف کر دیں تو ہم معاف کر سکتے ہیں. ہاں, جو وہ رسا ہیں معاف کر سکتے ہیں. مطلب پھانسی پہ چڑھانے لگے تو وہ کہتے ہیں ہم نے معاف کیا, پھندے پہ چڑھانے کے لیے تو عام طور پہ وہ رسا وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور اسی حکمت کے تحت ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے رحمان. 3-4 ایگزامپل جو ہے نا مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو دارالسلام کے ہیں, انہوں نے اپنی بک کے اندر میں دی ہیں سعودیہ کے اندر. ویڈیو میں مشہور ہے. جی, اور اب تو ویڈیو بھی ان کی آ گئی ہیں. تو بنو مخزوم کی ایک خاتون جو ہے, اس کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں سے چیزیں ادھار لیتی تھی اور پھر انکار کر دیتی تھی کہ میں نے لی نہیں. تو اس کا معاملہ اللہ کے وسلم کے پاس پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو حضرت اسامہ بن زید کو جو ہے وہ سفارشی بنایا گیا کہ اللہ کے وسلم سے سفارش کریں. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ اے اسامہ, میرا نہیں خیال کہ تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرو, مطلب یہ مناسب نہیں ہے. پھر اللہ کے وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی باعزت جو ہے وہ چوری کرتا تھا تو وہ اس پہ حد جاری نہیں کرتے تھے, تارکو یعنی اس کو چھوڑ دیتے تھے, اور جب کوئی کمزور جو ہے وہ چوری کرتا تھا تو قاطع اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے. تو اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. تو اس مخزومیہ عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو حدود, ہاں, اللہ کے وسلم نے اس کو چوری میں شمار کیا. پھر یہ امانت میں خیانت جو ہے, کرپشن جو ہے, یہ ساری اسی کی اس میں آتی ہے, چوری کی ضرورت نہیں آتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن کو روکنے کا راستہ ایک ہی ہے, ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کریں, خود ہی رک جائے گی. شبہات کے ساتھ حدود کو ساکت کرنا, یعنی کوئی شبہ آ جائے تو حد ساکت ہو جاتی ہے. حد اخیر درجے میں کوئی جرم ثابت ہو جائے تو تبھی لاگو ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ادرؤ الحدود عن المسلمین ما استطعتم, کوشش کرو حد کو ٹال دو, جتنی استطاعت ہے بس اس کو ٹالنے کی کوشش. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی سزا نہ ہو, مطلب یہ ہے کہ کوئی اور سزا دے دو, تعزیر لاگو کر دو, حد کو ٹالتے رہو. کیونکہ حد دیکھیں سخت سزا ہے, ہاتھ کاٹنا, رجم کرنا, سخت سزائیں.
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلًا، تو اگر کوئی اس کے نکلنے کا رستہ ہے نا تو اس کو نکال دو. کیوں کہ حکمران جو ہے وہ درگزر کرنے میں خطا کرے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں خطا کرے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اس بات کو ذات ہے کہ یہ عدالت سے پہلے کا معاملہ ہو رہا ہے یا عدالت میں ہونے کے بعد اس طرح؟ عدالت کے بعد کا، جج کی بات ہو رہی ہے نا، قاضی کو ہدایت ہے نا، حکمران سے مراد قاضی. جج کی طویل بنائے گا اس کے لیے؟ نہیں، تعویل نہیں بنائے گا، شبہ. نکلتا ہو اسے شک کا فائدہ. ہاں، شک کا فائدہ جسے کہتے ہیں، عدالتی زبان میں کہتے ہیں شک کا فائدہ دینا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا نہیں لائے، مطلب وہ انتہائی درجے کی سزا اس پہ نہیں لاگو کرے گا. جیسے اگر قاتل ہے تو اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہ نہیں کیا، کوئی شبہ پڑ گیا، تو اب اس میں یہ بھی غالب گمان ہے، غالب گمان، تو اب قید کی سزا دے دیں. شبہات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو شوافے نے کہا 3 ہیں. شبہات یعنی ڈاؤٹ. ایک محل میں شبہ، محل مطلب جگہ، ہاں، محل فعل مراد ہے. جیسے کسی نے مینسس کے دوران اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا، یا وہ روزے کی حالت میں تھی تو تعلق قائم کر لیا، یا دوبر میں تعلق قائم کر لیا. یہ اس میں یعنی کہ زمان و مکان دونوں آ رہے ہیں، محل ہاں کی اگر بات ہاں، محل میں. اب ان سب کی ممانعت ہے، لیکن ممانعت کے باوجود یہ اس طرح کا ہم اس کے اوپر مطلب زنا کا حکم نہیں لاگو کر سکتے کہ یہ زنا ہے. یعنی ممانعت تو حرام تو کہیں گے، لیکن ایسا زنا کہ جس پہ حد جاری ہو تو وہ یہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا اس میں شبہ ہے. ویسے یہ کیا نام شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، نہیں ہوگا، کیونکہ اگر زنا میں شمار کریں گے تو قابل حد جرم بن جائے گا، قابل حد جرم بن جائے گا. تو یہ حرام فعل ہے، لیکن اس کو زنا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے زنا کہنے میں کیا ہے؟ شبہ آ گیا. تو اس شبے کی وجہ سے اس کے اوپر زنا کا حکم لاگو نہیں کریں گے، صرف حرام ہونے کا حکم، یعنی یہ فعل حرام ہے. دوسرا کیا ہے؟ فاعل میں شبہ. اس میں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ زوج کا ہو رہا ہے، ان کے میاں بیوی کے اندر اگر یہ عمل ہوگا جی تو اس کو ہم زنا کہیں گے. جی فاعل میں شبہ. اس پہ تعزیر ہو سکتی ہے پہلے والا ہے مثال. ہاں، تعزیر ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. فاعل میں شبہ. فاعل میں شبہ کیا ہے؟ کہ اس کو غلطی لگ گئی کسی عورت کے بارے میں کہ یہ اس کی بیوی تھی کہ نہیں، اور اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا. تو اب چونکہ شبہ پیدا ہو گیا تو شبہ کی وجہ سے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اس کو زنا بھی نہیں کہیں گے اس کا. ہاں، نہیں، زنا نہیں کہیں گے. جیسے مطلب آپ کہیں کوئی
ایک ہی گھر میں کوئی اجتماعی شادیاں یا ویسے بھی اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں تو کسی کی بیوی کسی کی طرف چلی گئی یا کچھ ایسی غلطی لگ گئی. فائل سے مراد یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مطلب ایک جرم ہوا ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس بندے نے کیا یا اس بندے نے کیا, تو یہ بھی تو شبہ فی الفائل ہو سکتا ہے. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ تو یہ مراد ہے نا کہ فائل میں شبہ سے مراد یہ ہے کہ فائل کو شبہ پڑ گیا نا, ٹھیک ہے. ایک ہے محل میں شبہ, تو محل وہاں پہ جو ہے وہ بیوی ہے, ٹھیک ہے, اس میں شبہ ہے کہ بیوی کے ساتھ زنا ہو سکتا ہے کہ نہیں. ظاہری بات ہے بیوی کے ساتھ جو کرے گا وہ حرام فعل تو ہوگا, زنا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ فائل میں شبہ ہے کہ فائل کے بارے میں شبہ یہ تھا کہ اس کا شوہر ہے کہ نہیں, یا اس کو یہ شبہ پڑ گیا کہ وہ شوہر ہے کہ نہیں. یہ بھی اسی میں آئے گا کہ مطلب پہلے معلوم نہ ہو کہ رضاعت کا تعلق ہے اور بعد میں پتہ چلے. ہاں یہ بھی بالکل, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رضائی جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. اللہ کے وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ شادی ہو گئی, بعد میں کسی عورت نے آ کے کہا کہ تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا تھا, تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اللہ کے رسول نے جدائی کروا دی اس عورت کی شہادت پہ. تو اب یہاں پہ بھی شبہ ہے. تیسرا کیا ہے؟ جہت میں شبہ. یعنی اس فعل کے حلال و حرام ہونے میں اختلاف ہو, اس سے بھی جو ہے وہ حد ساقط ہو جائے گی. جیسے بغیر ولی کے نکاح ہوا ہے, اب ایسے بھی فقہا ہیں, جمہور فقہا میجورٹی, وہ تو کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوتا, جیسے بھاگ کے شادی کر لی, کورٹ میرج کر لی. اب ان کے نزدیک وہ زنا ہے, اناف کے نزدیک وہ نکاح ہے. تو اب یہ نہیں کہ وہ جو دوسرے والے ہیں وہ کہیں ہم نے تو حد جاری کرنی ہے, نہیں. مطلب جہت فعل میں شبہ سے مراد کیا ہے؟ شوافع یہ کہتے ہیں کہ اگر فقہا کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی بنیاد پہ زنا کی حد جاری نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا, اہل حدیث کے نزدیک 3 طلاق جو ہے وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے. اب اس نے اس کو دوبارہ رکھ لیا, وہ کہیں نہیں یہ تو زنا ہو رہا ہے, اور کہتی بھی ہیں کچھ یہ مناظرہ باز مولوی جو ہے نا وہ فتوے دیتے بھی ہیں دونوں طرف کے کہ یہ زنا ہو رہا ہے. اناف کے نزدیک جو ہے وہ شبہ 2 قسم کا ہے, مطلب ملتی جلتی ہیں, ذرا شوافع نے اس میں زیادہ نکھار پیدا کر لیا. ایک ہے فعل میں شبہ, کہ کوئی شخص جو ہے وہ متعلقہ ثلاثہ یعنی جیسے 3 طلاق ہو چکی ہوں اس سے تعلق قائم کرے, یا اس بیوی سے تعلق قائم کرے جیسے اس نے طلاق بائن دے دی. طلاق بائن تو سمجھتے ہیں نا, مطلب جدا کرنے والی طلاق جس کے بعد نکاح ہی ہو سکتا ہے. چاہے وہ ایک ہی طلاق. ہاں بعض اوقات ایک بھی طلاق بائن ہوتی ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ کنایے سے طلاق دے گا تو وہ بائن ہوتی ہے. اناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے. ہاں یا عدت گزر جائے تو پھر بھی بائن ہے. ہاں عدت گزر جائے پھر بھی بائن ہو جاتی. تو یہ ہے فعل میں شبہ. تو یہ فعل میں بس آپ نے جو بیان کیا کہ اگر کسی کو فعل میں شبہ کر سکتا ہے تو وہ جو اس کے نتیجے کا اگر کسی پاس بنیاد ہو جاتی ہے اس کا کیا, جیسے رضاعت والے معاملے میں یا اجتماعی شادی میں. ہاں ٹھیک ہے. سر کنائے میں بائن کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو اس میں عدت کا قرآن ضروری ہے, کنائے سے طلاق مغلظہ جو ہے نا یہ تو ہم نے طلاق میں تفصیل سے پڑھ لیا. اناف کے نزدیک جو ہے وہ کنائے سے جو طلاق ہے وہ بائن ہوتی ہے. شبہ پھر محل میں شبہ, یہ پہلے گزر چکا.
نیکسٹ کیا ہے؟ من یقیم الحدود، حدود قائم کون کرے گا؟ تو اس پہ فقہا کا اتفاق ہے کہ حد جو ہے وہ حاکم وقت جاری کرے گا، یعنی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول کی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کوئی پرائیویٹ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض عسکری تنظیموں نے، ملیٹنٹ گروپس نے جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں حدود جاری کرنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ جی کوئی ایون کہ تحریک اسلامی ہے یا جہادی تحریک ہے تو وہ اپنے ہی گروپ کے لوگوں میں حدود جاری کرنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ جرگے کا نظام اس میں پھر وہ غلط ہو ہاں، جرگے میں بھی غلط ہے، یعنی جہاں پہ کوئی سلطہ موجود ہے نا، اتھارٹی موجود ہے، اب جہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں وہاں جرگہ ہی اتھارٹی ہے تو پھر ظاہری بات ہے۔ پولیٹیکل ایونٹس ہاں، تو جہاں ہیں ہی پولیٹیکل ایجنٹس، سسٹم ہی وہی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں ریاست کی رٹ ہے اور ریاست کا آئین وہاں پہ اس کی عملداری ہے تو پھر وہ آئین ہی نافذ ہوگا نا، اور پھر ریاست ہی فیصلہ کرے گی۔ تو مسلم بن یسار سے روایت ہے کہ یہ صحابہ کے اقوال میں سے ہے، یہ بات قول صحابی ہے کہ زکوٰۃ ہو، حدود ہوں، فے ہو، جمعہ ہو، اس کا اختیار سلطان کے پاس ہے۔ تو امام طحاوی نے کہا کہ ہمارے خیال میں سب صحابہ کا یہی موقف تھا، لا نعلم له مخالفا من الصحابہ۔ تو امام بہقی نے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تابعین میں اور اسی طرح صحابہ میں یہ بات معروف تھی کہ حدود جو ہیں وہ سلطان کا حق ہے، حدود کو قائم کرنا۔ یہ جو جمعہ کے الفاظ ہیں تو اسی لیے کچھ جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، اس لیے اناف میں تو یہ معروف مسئلہ ہے۔ 40 سے کم نہیں وہ اور کہہ رہے ہیں دارالحرب میں، یعنی ہاں بر صغیر پاک و ہند میں جمعہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے سلطان نہیں ہے نا ہمارا۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، صحابہ کے اقوال میں سے ہے۔ خیر بہر اس کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے۔ جی، کوئی جیسے کیا ہے کہ فرد جو ہے وہ سزا بندی بھی ہے، وہ دے نہیں سکتا، اور اگر پھر بھی وہ ایسا کوئی کر دے، جی جیسے کسی نے خاص طور پہ مرتد دیکھ لیا یا زانی کو دیکھ لیا اور اس سے ہی اس کو سنسار کر دیا، تو پھر اس کے اوپر کیا سزا ہوگی یا وہ اس کو وہ نہیں دیکھیں، ظاہری بات ہے اس پہ تو حکومت اس کو دیکھے گی نا، سزا دے گی۔ اگر حکومت پہ اعتبار ہی نہ ہو تو جیسے کہ آج کل کا نہیں وہ تو جرم ہو یہ جواز نہیں ہے۔ ہاں، حکومت سزائیں نہیں جاری کرتی تو ہم خود سزائیں جاری کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے، جو جس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ تو فساد فی الارض کا راستہ کھل جائے گا۔ فساد فی الارض کا راستہ کھل جائے گا۔ کون تحقیق کرے گا؟ اس نے اس کو مارا، بھائی تم نہیں دیکھا تھا کہ وہ یہ جرم کر رہا تھا، تمہارے پاس کون سی گواہی ہیں؟ اب تو چلو عدالت میں کچھ لوگ جو ہے وہ جائیں گے، کوئی جرح ہوگی، کوئی وکیل کریں گے، کوئی گواہ پیش ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو خیر ہوگا۔ آپ اس عمل کو برا جانے بس اتنا ہی وہاں ہے، تو آپ کچھ کے بھی لیے نہیں جو ہو۔ دین نے آپ کو کہا ہے۔ بلاخر کیس میں اس کا مسئلہ ملا بھی ہے۔ تو امام شافعی کے جو بعض پیروکار ہیں یا امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ زنا کی جو سزا ہے، زنا کی، وہ مالک اپنے غلام یا لونڈی پہ جاری کر سکتا ہے، باقی نہیں، باقی جو ہے وہ، لیکن اب تو خیر مالک غلام کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ جی،
نیکسٹ کیا ہے؟ مشروعیت التستر فی الحدود، یعنی حد کے جرائم میں جرم کو چھپانا. جرم کو چھپانا یہ کیا ہے؟ یہ شرعی حکم ہے کہ اپنے جرم کو چھپاؤ. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا عیب چھپائیں گے، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گے. یہاں سے فقہا نے ایک بحث پیدا کی ہے کہ حدود کے جرائم میں جو گواہی ہے یہ مندوب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. یعنی اللہ نے جب تک پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ بھی پردہ ڈالے رکھیں. ہاں جب معاملہ پیش ہو گیا عدالت میں اب گواہی دینا، جب اس کو بلایا جائے پھر تو قرآن نے کہا کہ جب گواہی مانگی جائے اور گواہی نہ دے تو آثم قلبہ، پھر اس کا دل گناہ گار ہے. لیکن جب تک عدالت میں معاملہ نہیں پیش ہوا تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عدالت میں لے کے جانا یہ مطلب مندوب نہیں، پریفر نہیں ہے، اس کے لیے انکریج نہیں کیا گیا. یہ بات. لیکن اگر کسی کا معاملہ یہ ہے حدود کے جرائم میں کہ اب علی اعلان وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے کہ بدماشی پہ اترا ہوا ہے، پھر اس کے خلاف گواہی دینا اور اس کو عدالت میں لے کے جانا وہ لازم ہے، کیونکہ اب تو فساد پھیل رہا ہے نا. اصل بات پھر وہ یہ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس کے اس قول و فعل سے فساد فی الارض پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ اس کا ذاتی گناہ ہے، یعنی ابھی اس لیول پہ ہے کہ ہم اس کو اس کا ذاتی گناہ کہہ سکتے ہیں، یا وہ اس کا گناہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب آپ اس کو کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں یا سوسائٹی کے خلاف کرائم کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ان میں فرق کرنا چاہیے. نیکسٹ کیا ہے؟ ستر المسلم نفسہ، مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہ کو خود سے چھپائے. ایک تو یہ ہے نا کہ دوسرے اس پہ پردہ ڈالیں اگر کسی کا گناہ دیکھ لیں. مسلمان کو خود سے بھی حکم ہے کہ اپنے گناہ کا اعلان نہ کرے. تو امام مالک نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے جرم میں مبتلا ہو جائے تو اب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو وہ بھی پردے میں رہے. جس کا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا تو پھر ہم اس پہ اللہ کی کتاب کا حکم جاری کریں گے. اس لیے اللہ کے وسلم کے پاس بھی جو خاتون آئی تھی نا جس سے جو ہے وہ زنا کا جو جرم میں آئی تھی تو اللہ کے وسلم نے بھی اس کو مطلب اعراض کیا تھا. بلکہ آپ کا بھی معاملہ یہی ہوتا تھا کہ بعض روایت میں بھی ہے کہ ایک صاحب آئے دائیں طرف سے آئے کہا اللہ کے رسول نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، بائیں طرف سے آ کے کہا اللہ کے رسول نے پھر ادھر منہ پھیر لیا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا کیونکہ اس کا پرسنل تھا وہ گناہ، اس میں معافی مانگ لو اللہ سے. یہ جو آپ نے راز کیا تھا اس سے نفرت کی وجہ سے یا ویسے راز کیا تھا کہ یہ بات جاؤ اور جا کے معافی مانگ لو. ہاں جب وہ گناہ کسی کے پرسنل گناہ نہیں رہ جاتا، سوسائٹی میں اس سے گناہ پیدا ہو، پھر حد اصل میں اس وقت لاگو ہوتی ہے. لیکن وہ خود ہی آ کے جب اعلان کرنا شروع کر دے میں تو یہ کر رہا ہوں، ظاہری بات اس نے تو پبلک کر دیا نا اب اس کو، اب اس پہ حد جاری. لگتا ہے جیسے وہ جب بندہ آیا ہوگا جب ہم نے چہرہ پھیرا ہے تو کوئی اور بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. جی جی کیونکہ شاید اگر اکیلے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ بھائی جب اس کو سارٹ آؤٹ کر لو خود ہی، لیکن پاس لوگ ہیں، لوگ تو موجود، ہاں لوگ تو موجود تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ لوگ تو موجود.
इंसानी जान की तरफ से भी इस्लाम के अंदर इतनी कीमत रखी गई है कि हर जगह पर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह सही है। माफी मांग लिया बंदा, माफी मांग یہ लिया, بھی तौबा ہو कर। سکتا ہے کہ جب جیسے عورت کا واقعہ یا اس جس کا 4 بار اس نے منہ دیا گیا اسے آپ سے نے اس کو ہی صرف اس نے اعتراف کیا تو اس سے متعلق ہے، لیکن جو دوسرا پارٹنر ہے اس کو اس کی تحقیق نہیں کرنا کہ وہ خود اللہ کے پارٹنر، یہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک واقعے میں تو یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے جب بھیجا تھا نا، وہ خاتون تھی جن جو اپنے وہ اس کے جو ان کی بکریاں وغیرہ چراتا تھا اس کے ساتھ ملوث ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے جب ایک صحابی کو ان کی طرف بھیجا تو یہ بات کہا تھا کہ اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کرنا۔ ہوا یہ کہ ایک صاحب کا بیٹا تھا، تو ان صاحب نے جو ہے ایک دوسرے صاحب کو کہا کہ یہ میرا بیٹا آپ ملازمت پہ رکھ لیں، تو وہ ان کے یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو وہ ان کی بیوی سے ملوث ہو گیا، دونوں کی رضامندی سے کانسنٹ سے ہوا زنا۔ تو یہ کنوارا تھا، وہ ظاہری بات ہے شادی شدہ تھی، تو یہ شخص جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا بیٹا تو رجم کیا جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے معاملہ دبا لو۔ تو اس نے اس شخص سے کہا، اس کو لگا کہ یار اس کی تو بیوی تھی، میرا تو بیٹا تھا، تو اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے، میرا بیٹا اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا، اس نے اسے 100 بکریاں دے دی کہ یار معاملہ دبا لو، یہ رکھ لو، تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 100 بکریاں تم رکھ لو۔ بعد میں کسی نے اسے بتایا کہ نہیں یار تم تو نقصان میں رہے، تو تمہارے بیٹے کو تو 100 کوڑے لگنے تھے، رجم تو اس کی بیوی نے ہونا تھا، کہ رضامندی سے ہوا ہے، کون سا تمہارے بیٹے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو یہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ دوسرا بندہ بھی آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول بس اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھائی یہ ہے تمہارے بیٹے کے لیے جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، وہی البکر بالبکر والی روایت، اور اس کی بیوی کے لیے رجم ہے۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے جس صحابی کو بھیجا انہیں کہا کہ بھائی اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر اعتراف کرے تو رجم کرنا، ورنہ نہیں۔ 4 گواہ نہیں۔ لیکن دونوں کے خاندان کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے، وہ مطلب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں۔ جی نیکسٹ کے یہ پوائنٹ مطلب خود تحقیق تو نہیں عدالت کرے گی؟ ہاں عدالت کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے، صحیح بات ہے، جج کیا کرے؟ ایک پارٹنر تک ظلم پہنچا ہے تو وہ دوسرے پارٹنر کی تحقیق نہیں کرے گی۔ دیکھیں نا اعتراف میں اگر ایک نے آ کے اعتراف کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تو بس اس پہ حد لاگو ہو جائے گی، دوسرے نے آ کے کیا ہی نہیں، اب ظاہری بات اس نے کیا تو کسی کے ساتھ ہی ہے نا، دوسرے نے نہیں کیا تو عدالت کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، یا تو وہ اعتراف کرے یا پھر کیا ہے گواہیاں آئے۔ اسلائی صاحب نے رجم کے حوالے سے اس کا انکار کیا، وہ حدیث کے ذوق یا کچھ اس وجہ سے کی یا کچھ اور دلائل کی بات ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں رجم جو ہے نا بیسیکلی یہ فاحشہ عورت کی سزا ہے، مانتے ہیں وہ رجم کی سزا کو، انکار نہیں کرتے، بس تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شادی شدہ زانی کی سزا نہیں ہے، یہ فاحشہ عورت تھی، مطلب طوائفیں تھیں کہ جن سے فساد فی الارض پیدا ہو رہا تھا، تو اس کی سزا رجم کی گئی۔ حدود جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، الحدود کفارۃ للآثام۔
بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ومن اصاب شیئا من ذلک فعوقب به فهو کفارۃ اللہ، کہ جس نے مطلب حدود کے جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کر لیا اور اسے سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی وہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ ہم آگے دیکھیں گے، اختلافات یہ بھی پیدا ہوئی ہیں، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب کیا اس سے مال بھی برآمد کیا جائے گا یا وہ معاف ہو گیا؟ یعنی ایک تو اخروی سزا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ دنیا، وہ آگے تفصیل سے بحث آئے گی فقہا کے اختلافات۔ ومن اصاب شیئا من ذلک فسترہ اللہ علیہ، اچھا، اور جس کو اللہ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ پھر اللہ کی طرف ہے، ان شاء عفا عنہ و ان شاء عذبہ، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اقامت الحدود فی دار الحرب، دار الحرب میں حدود قائم کرنا۔ یعنی مسلمان جو ہے جیسے سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، اب دوران جنگ جو ہے کوئی سپاہی غلطی کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے یا کوئی اور کسی فوش کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو کیا اس پہ حد جاری ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ تو بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ دار الحرب میں بھی حدود قائم ہوں گی جیسا کہ دار الاسلام میں، کیونکہ ہمیں کتاب و سنت میں یہ تصریح نہیں ملتی کہ دار الاسلام میں قائم کرنی ہے، دار الحرب میں نہیں قائم کرنی۔ یہ امام مالک کی رائے ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور اسی طرح بعض اور فقہا کا کہنا یہ ہے، امام احمد کا بھی، کہ نہیں، دار الحرب میں ہم حدود قائم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ فتنہ کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ اس پہ آپ حد جاری کریں اور وہ دشمنوں سے جا کے مل جائے اور آپ کے راز ان کے حوالے کر دے۔ تو بہرحال یہ اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے حد کی نوعیت کے لحاظ سے، اگر ایسی حد ہو کہ جس میں ویسے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا یا ویسے اس کی جان چلی جائے گی، وہ تو بہتر نظر آتا ہے۔ کیونکہ ایسی حد ہو جیسے ہاتھ کاٹنا، اس میں تو یہ ممکن ہے نا کہ وہ دشمن سے مل جائے گا۔ نہیں، قصاص ہم نے شروع میں بات کی نا، وہ حدود میں نہیں ہے، وہ نہیں، فساد اس نے اگر کوئی پھیلایا ہے وہاں پہ کسی اپنے، جیسے ارتداد کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رجم کر دیا جائے، رجم ایسا کر دیا کہ وہ تھوڑی جاکے ان سے ملے گا، مگر اس سے پہلے سازش تو کر سکتا ہے، وہ مینیپولیشن تو کر سکتے ہیں نا، سزا ہونے سے پہلے تک ان کے بندوں سے کوئی پیغام رسائی کر دے، کسی کو مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں۔ تو قصاص تو اللہ کی حدود میں نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب اس نے کر لیا یا چوری کر لی، یا عام طور پہ جو صحابہ کے دور کے واقعات ہیں نا، ان میں شراب نوشی کا تذکرہ ملتا ہے، شراب پی لی۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو جو ہے وہ محبوس کر دیا تھا کہ اس نے عین میدان جنگ میں جو ہے وہ شراب پی، لیکن وہی بندہ جب اس کی حد معاف کی گئی تو مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کسی طرف بھی رجحان ہو جایا جا سکتا ہے۔ اصل میں جنہوں نے منع کیا انہوں نے مصلحت کے تحت ہی منع کیا ہے، وہ بڑی مسئلہ بدل سکتی ہے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے کہ بغیر ویزے کے آگے پیچھے جانا اور پارک جس میں اور لوگ ویسے بھی نہیں موو کر سکتے، کسی کی سزا ہو بھی جائے دشمنوں سے مل ہی نہیں سکتا۔ ہاں نہیں، وہ اور بات ہم بات کر رہے ہیں جیسے جنگی حالات ہیں، جنگی حالات میں جیسے ابھی افغانستان میں صورتحال کوئی بند، ہاں، تو دار الحرب کا مطلب یہی ہے نا، دار الاسلام نہیں، دار الامن کی بات نہیں کر رہے کہ امن و امان ہے، وہ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں دار الحرب کی، جیسے ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے ادھر ادھر،
दोनों तरफ का। दारुल हर्ब में तो वैसे भी स्टेट तो है ही नहीं है, अगर आप ये अफगानिस्तान वाली एग्जांपल लें तो स्टेट तो भी है ही नहीं है, तो हद कहाँ से जारी करेंगे? नहीं, मतलब यह है कि जहाँ जहाँ जिसका सुलता है, जैसे मुसलमानों का लश्कर लड़ रहा है, ये सवाल असल में पैदा हुआ ना कि मुसलमानों का लश्कर लड़ रहा है सरहदों पे, अब लश्कर में किसी सिपाही ने कर ली कोई हरकत तो अमीर लश्कर उस पर हद जारी करे कि ना करे। ये सर कि ये गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं इनको दारुल हर्ब नहीं कहते? जी गैर मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे से उपयोग नहीं करते? हाँ, वो भी दारुल हरब हैं, वो भी दारुल हरब हैं, लेकिन वहाँ तो देखें ना एक सुल्ता कायम है ना, वो तो वहाँ की जो आइन है उसके मुताबिक सज़ाएं देते हैं। ये ऐसे ही अभी जैसे देखें ना पिछले दिनों वो ख़बर आई थी, अब बहरहाल तालिबान बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। रात ये भी था कि मज़ार शरीफ भी उन्होंने कब्ज़े में ले लिया, कोई नहीं अब तो 24 हो गए, 24 सूबे उन्होंने कब्ज़े में ले लिए। तो अभी पिछले दिनों किसी ने चोरी की है, 2 चोरों के मुंह उन्होंने काले किए हैं और उनको जो है वो घुमाया फिराया। अब बहरहाल ये एक हिकमत उन्होंने उसको सामने रखा, हाथ नहीं कटे होंगे, हाथ नहीं काटे हैं, हाथ नहीं कटे होंगे। नहीं होना पड़ता है। लगता है कि 20-22 सालों में तालिबान ने काफ़ी सीखा है, काफ़ी लर्न किया है, और अभी जो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है ये बहुत अच्छी उनकी पॉलिसी है, और उसकी वजह से काफ़ी सूबे काफ़ी शहर बगैर लड़ाई के फतह हो रहे हैं, गवर्नर खुद ही उनके हवाले कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जो लड़ना चाहते हैं वो भी सोचते होंगे अमेरिका नहीं काबू कर सकता, काबू करना। हाँ तो ठीक है, ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री है यार, इसे कोई भी पता नहीं कर सका इस एरिया की। आप शुरू से देख लें तो सही चला ऐसे ही है। सरदार साहब के खुतबात की रोशनी में देखें तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी वायरल शुरू होने वाला है। बस अब असल में दुआ ये करनी चाहिए अमेरिका फिर वापस ना आ जाए। वो बरतानिया तो उसको पीछे से जो है ना वो चुक दे रहा है। सुनने में आ रहा है कि बरतानिया के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक्स करने का मंसूबा बन रहा है। नहीं, स्ट्राइक्स तो वो अभी भी कर रहे हैं, स्ट्राइक्स तो अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। काबुल में फौजी भेज रहे हैं, देखें ना उनके काबुल का मेन उनका चंग है ना, वो उसको अपने आप वो कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, जब इसके ऊपर अटैक होगा तब वो फुल फोर्स के साथ आएंगे। वो भी 11 अगस्त तक 11 सितंबर तक है। उसके परसों बाद जो है ना ये आज टीवी में इंटरव्यू दिया शाइनोरा मान जो इनका है ना तालिबान का जो वो क्या नाम उसको तर्जमान जो है स्पोक्समैन जी, उसने कहा कि हम काबुल को जब चाहें कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मूड नहीं है काबुल। मूड नहीं होगा तो लड़ाई से नहीं हम करना चाहिए। हाँ जी, वो मतलब एक ही बात है। चारों तरफ से दूसरे कब्जा कर लिए चारों बार अल्लाह ताला बस इसमें अब खैर का कोई पहलू जो है वो पैदा करे। चलें जी, नेक्स्ट क्या है, मसाजिद में हद को कायम करना। तो सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में क़िसास लेने से मना किया और अशार पढ़ने से भी मना किया, और मस्जिद में और हुदूद कायम करने से मना किया। मस्जिद में क़िसास लेने से, शेर व शायरी करने से और हद जारी करने से मना किया। ये जो मतलब ये कि नज़्में पढ़ते हैं और सारा कुछ करते हैं, हाँ मतलब वो अशार से मुराद वही है, मतलब गज़लें और ये इस किस्म की शायरी, लेकिन अगर बामकसद है तो उसमें कोई हरज नहीं, वो पढ़ी जा सकती है। जैसे हज़रत हसन बिन साबित की शायरी है, वो हमें मिलता है कि अल्लाह के वसल्लम के सामने उन्होंने पढ़ी। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया जा सकता है। हाँ वो बयान किया जाए, बाकी जो है ना वो नहीं। आप यूँ कह सकते हैं इकबाल की शायरी जो है वो खुतबों में तो आई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे महफिलें लगाई जाएं शायर। हाँ ये भी ठीक है। आखिरी 10 साल की जो इलामा इकबाल की शायरी है वही, पहले वाली तो काफी जो है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये बड़ा दिलचस्प मसला है, फुकहा पता नहीं कैसे कैसे गौर करते थे। क्या काजी जो है वो अपने इल्म से फैसला कर सकता है? ये बात समझ रहे हैं? गवाह नहीं है, काजी ने किसी को देखा चोरी करते हुए,
اب چور کا مقدمہ اس کی عدالت میں آ گیا، یا قاضی نے کسی کو جو ہے وہ کوئی جرم کرتے دیکھا ہے، اب اس کو تو پتہ ہے کہ یہ ہے مجرم، تو کیا وہ اپنے علم سے فیصلہ کر سکتا ہے، یا ابھی بھی وہ کہے گا بھئی گواہیاں لے کے آؤ؟ تو اہل الظاہر کا موقع بھی یہ ہے کہ قاضی اپنے علم سے فیصلہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے واجب ہے، جب اسے پتہ ہے یہ مجرم ہے تو اس کے لیے واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، یہ انہوں نے دلیل دی کہ اللہ نے اہل ایمان کو کہا ہے کہ اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ انصاف لے کر۔ لیکن جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قاضی اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرے گا، وہ گواہیاں مانگے گا۔ وہی اس میں جو ہے نا حکمت وہی ہے کہ اگر پھیلا نہیں ہے، ہاں، قاضی نے بے شک دیکھا ہے، ہاں، تو قاضی اس کو دبا لے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ حد کے جرم میں ملوث ہے تو جب تک گواہی نہیں آئے گی تو میں اس پہ حد جاری نہیں کروں گا۔ وہ بات تو رہتی ہے کہ حد کے علاوہ کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، حد کے علاوہ، لیکن پھر وہی بات ہوگی کس بنیاد پہ دے گا قاضی؟ قاضی یہ کہے گا میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین شاید اس بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ بھی ایک فرد ہے، وہ بھی ایک فرد ہے۔ یعنی اس سرے سے کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا قاضی؟ نہیں، کیسے دے سکتا ہے؟ ایک کرائیٹیریا ہے نا، جرم کے ثبوت کا ایک کرائیٹیریا ہے گواہیاں آئیں گی تو سوال جو دے گا نا۔ دین نے مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ گواہی ہے یا مجرم کا اقرار ہے۔ تو اس میں ان کی جو رائے کی بنیاد ہے جمہور فقہا کی وہ کیا ہے؟ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ کیسے کیسے استدلال کرتے ہیں، بھلے سچے ہوں، اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں، کب؟ جب تک گواہ نہیں لے آتے۔ نہیں، قاضی کیسے گواہ بن سکتا ہے؟ بن بھی جائے گا تو 4 گواہ چاہیے نا۔ نہیں، قاضی گواہ بن ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے دیکھا ہے چوتھا قاضی ہے۔ وہ نہیں بن سکتا، وہ تو فیصلہ کرنے والا۔ کسی اور قاضی کو متعین کرے تو گواہ بنے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی اور قاضی ہو اور وہ اس کی عدالت میں گواہ بن جائے، تو خود ہی مدعی، خود ہی جو ہے فیصلہ کرنے والا، خود ہی جج، ایسے نہیں۔ قاضی اپنے کسی خونی رشتہ دار کا بھی کیس نہیں سن سکتا۔ ہاں بالکل، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا۔ جی، یہ تو حدود کے بارے میں کچھ موٹی موٹی سی باتیں تھی ابتدائی۔ اب 1 بائی 1 جو ہے وہ حدود پہ باس ہے۔ سب سے پہلے خمر، شراب۔ التدرج فی تحریمہ، مطلب یہ تو اب ہمارے سامنے ہے نا کہ اس کی حرمت تدریجاً آئی ہے، شراب کی حرمت۔ پہلے یہ آئی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر، کیا آپ سے جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ شروع میں یہ آیت آئی تھی۔ ذہن ذرا بنایا لوگوں کا۔ ہاں، تو یہ اصل میں اس سے کیا ہے؟ حرمت کی جانب ایک رجحان تھا، لیکن قطعی حرمت نہیں تھی۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہم اس کو اس کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں، شراب کی حرمت کی کانٹیکس میں، کہ کیسے تدریجاً ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں کہیں شریعت میں قطعی حرمت نہیں آئی، بس ایک جانب چھوڑ دی گئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ سمجھدار لوگ سمجھ جائیں، یعنی زیادہ سختی بھی نہیں کی گئی۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ استدلال ہے۔ استدلال کا ایک طریقہ ہے جس کو فقہا نے بعد میں پھر استعمال کیا۔ نیکسٹ کیا حکم آیا تھا کہ نماز کے وقت میں شراب نوشی نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔
تو اس کا سبب نزول کیا ہے کہ کسی صاحب نے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، سنن ترمذی کی روایت میں ہے، بعض روایات میں کسی اور صحابی کا بھی ذکر ہے، تو قل یا ایھا الکافرون انہوں نے پڑھی. ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو نماز میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور وہ نشے کی حالت میں تھے، یعنی انہوں نے شراب پی ہوئی تھی ان صحابی نے. تو آیت کو کیا کیا، الٹ کر دیا. تو پھر یہ جو ہے وہ آخری آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اہل ایمان، شراب، جوا، والانصاب والازلام رجس، گندگی ہیں، من عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو. یہ فاجتنبوہ سے اس کی حرمت ثابت ہوئی، یعنی قطعی حرمت. اگلی جو آیت ہے نا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا. کچھ لوگوں نے کہا نا کہ جی یہ روایت ضعیف ہے. بہرحال روایت ضعیف تو نہیں ہے، لیکن قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. یہ جو آگے آیا ہے نا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈال دے خمر اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. وہ جو سورہ نحل کی آیت ہے کہ سکرن و رزقا حسنا، اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی اس کے اس میں بھی اشارہ ہے کہ سکر اور رزق حسن کو الگ کیا گیا، یہ بھی آگے آ رہی ہے بات. وہ تو خیر اہل تشیع کے ہاں چونکہ یہ معاملہ ہے نا کہ جو ان کے ائمہ ہیں وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے. لیکن بہرحال یہ بات شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے. شراب کی حرمت کے بعد تو کسی صحابی نے جو ہے وہ شراب نہیں پی نا. لیکن یہ ہے کہ عرب کلچر میں تھا، شراب پینا عام تھا. تو شراب کی حرمت سے پہلے شراب عام تھی، لوگ پی لیتے تھے. تو ظاہری بات ہے پہلے والا واقعہ ہے نا. تو سورہ یا غزوہ احزاب کے بعد جو ہے راج قول یہی ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، یعنی 5 ہجری کے بعد. تو 13 سال مکے کے اور 5 یہ 18 سال. جی نیکسٹ کیا ہے جی، حضرت عبداللہ بن عامر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب کیا ہے، ام الخبائث ہے. مطلب تمام گناہوں کی جڑ ہے. شراب پیے گا کسی کو قتل کر دے گا. اب عام طور پہ اب دیکھیں نا یورپ امریکہ وغیرہ میں وہ جب نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کتنے ایکسیڈنٹس کرتے ہیں. شراب پیے گا تو اول فول بکے گا. سچ بھی بک ہاں سچ بھی بک دے گا، لیکن وہ سچ بھی ایسا ہوگا کہ جو اس کی کوئی چھپی ہوئی گناہوں کو بھی واضح کر رہا ہوگا. اس کے اندر واضح کر. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شراب جو ہے ام الفواحش ہے، کیونکہ جس نے شراب پی وہ نماز چھوڑ دے گا. بلکہ یہ بھی امکان ہے کہ اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے ساتھ ملوث ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی قسم کے الفاظ مروی ہیں کہ جس نے شراب پی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ملوث ہو جائے. ظاہر بات ہے جب اس کا ذہن ہی نہیں رہا، حواس میں نہیں رہا، تو اب اس سے آپ کسی بھی کام کی توقع کر سکتے ہیں. شراب اور بیئر میں کیا فرق ہے؟ یہ نہیں پتہ. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ بیئر ہوتی ہے نا، بیئر اس میں غالباً نا الکوہل ڈالی جاتی ہے شامل کر کے. جو شراب جو ویسے کشیر کی جاتی ہے وہ تو خالص شراب ہوتی ہوتا یہ تھا نا کہ جیسے بیئر تو جو کا پانی کہتے ہیں نا. مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہ مطلب یہ کہ
किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या वैसे जो है ना वर्कशॉप्स के अंदर, तो वो वहाँ पे जो है ना वो बियर को करते थे, सर्व करते थे। सर्व करते थे। तो सामने गिलास आता था तो मैं खैर साइड पे कर देते थे। तो दोस्त कहते थे यही अपने ही मतलब ये कोलीग्स जो है, तो यार ये बियर है, शराब नहीं है यार, इसका कुछ 5% नहीं वाला है। सीन है ना। वो उसमें परसेंटेज लिखी होती है उसके हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ये बचे रहे इस बात से, लेकिन ये कि ना ये मतलब मैं इसलिए मैंने सवाल किया कि ये उस वक्त भी था कि मतलब ये चीज़ जो है ठीक नहीं है, तो इस मैंने कहा चले इसी कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का। नहीं, अगर तो वो मुस्किर है ना, मुस्किर से मुराद ये है कि नशा आवर है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है शराब ही है। होता है सर, ये मरी फेवरेट वालों की है, वो नाम नहीं आ रहा, वो 5% है। हर नशावर चीज़ जो है ना वो हराम है। हाँ आप चलते हैं। पहले ईरान की भी आती रही है, कोयटा में भी आती है, कोयटा में जो जैन माल तो ये बात सही है, वो है इसी कंपनी की ब्रांड की। स्मार्ट पॉइंट्स में होते हैं, लेकिन वो बहुत मायने रखते हैं। ईरान से आती रही है सर, काफ़ी कोयटा में क्योंकि मैं रहा हूँ पोस्टेड, तो वो अपना ये जो की जो है उसके ऊपर बियर भी लिखा होता था, लोग पीते थे। हर अनस से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब में 10 लोगों पे लानत की गई। शराब नचोड़ने वाला और जिसके हुक्म पे नचोड़ी जा रही है, पीने वाला, शराब उठा के लाने वाला जिसके लिए वो गिलास उठा के लाया जा रहा है। इसलिए शराब को सर्व करना एक बड़ा मसला आता है ना। लोग जैसे होटल्स में काम करते हैं यूरोप में ना, मुसलमान बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो होटल में तो अब वो मसला पूछते हैं जी वहाँ में शराब सर्व करनी पड़ती है, तो नहीं, वो नहीं करना चाहिए, सारी नस आ गई ना। पाकिस्तानी कंपनी जो भी है 4 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वो भी ऑर्डर तो करते हैं, सर्व करते हैं जो पाकिस्तान। हाँ, नहीं सर्व नहीं करनी चाहिए। शेख मतलब ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें वो और जिसमें एक कंपनी है वो गिफ्ट सेंड करती है, और उस गिफ्ट में एक गिफ्ट होता है शराब का भी गिफ्ट अलाउ करती है सेंडिंग करना, तो फिर उधर मुलाजमत करना फिर कैसा है? नहीं देखिए, एक ये है कि आप वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं और आपकी मुलाजमत ठीक है। यहाँ तो ये है ना वो बराह रास्त मुलविस हो रहा है ना, उसमें शराब पी रहा है, पिला रहा है, उठा के लेके आ रहा है, ठीक है, ये मुराद है, या नचोड़ रहा है या ख़रीद रहा है, हाँ, मुलविस ना उस फेल में। तो शराब पिलाने वाला, उसको बेचने वाला, उसकी कीमत खाने वाला, ख़रीदने वाला जिसके लिए ख़रीदी जा रही हो, तो 10 के 10 के ऊपर लानत है। ये सुनने इब्न माजा की रवायत है। हरत ये जो नशा वाला हर चीज़ जो नशा देती है वो हराम होगी, तो हर चीज़ पे आगे आ रही है बात, तफसील से आ रही है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ज़ानी जब ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं होता, और चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं होता, और शराबी जब शराब पी रहा होता है तो उस हालत में वो मोमिन नहीं होता। ठीक है जी, यानी शराब की बारे में काफ़ी वईद आई है हमारे दीन में। तो इस पर हमें पता ही नहीं, हम रबस होता है तो ईमान जो है वो जिस्म से निकल के साइड पे हो जाता है, बाद में फिर दाखिल ऐसे बात वो ज़िना के बारे में, इसके बारे में नहीं। बहरहाल ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मसीहियत में भी शराब हराम है। खैर बार अब उनको कैसे समझाएं कि हराम है। उन्हीं के परमिट से तो पीते हैं। हाँ, उन्हीं के परमिट से तो यहाँ पे हलाल होती है। सुन अबी दाऊद की रवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से कि अल्लाह के रसूल ने कहा कुल्लु मुस्किरिन हमर। ये बहुत अहम रवायत है। हर मुस्किर खमर है। कहते हैं ना कुरान ने खमर को हराम करार दिया, तो हर मुस्किर खमर है। व कुल्लु खमरिन हराम, और हर खमर क्या है, हराम है। हमर सिर्फ शराब नहीं यूज़ होता है बस। वैसे लुगतन जो है ना वो शराब के लिए, लेकिन यहाँ पे ये बात आ गई कि हर मुस्किर जो है, खमर वैसे तो लुग़वी तौर पे कहते हैं जो अकल पे हावी हो जाए, मा खामर अल अक़ल, जो अकल पे हावी हो जाए, यानी जो आपके सेंसेस ले जाए। मुस्किर जो है वो नशावर चीज़, मुश्किल नशावर चीज़ को।
تو ہر مسکر جو ہے، ہر نشہ آور ویسے کرتا یہی ہے کہ آپ کے سینسز لے آپ جاتے اس کو آتا ہے یہ روٹین ہے کہ اگر مطلب ایک بندہ اگر 1 کپ یا 2 کپ چائے پیتا ہے اور وہ 3 یا 4 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی چڑھ جاتی ہے. چڑھنے سے مراد ہے کہ سر درد شروع ہو جاتا ہے بندے کو. نہیں وہ نہیں مطلب میں ویسے بات کر رہا ہوں. اس کو نہ ملے تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے اس کے. مسئلہ چائے پینے جا کے ہم کافی کی عادت ہے ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. نہیں ایڈکشن میں اور کھانے میں عادت دیکھیں نا، جو عادت بنی ہوتی ہے نا، اگر آپ وہ کام نہ کریں نا تو آپ میں ویسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. موبائل بھی عادت ہے، وہ بھی ایڈکشن ہے، وہ بھی نشہ ہو گیا. تو خیر اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں نشہ، اس کی بھی تھراپیز ہوتی ہیں آج کل، اسمارٹ فون تھراپیز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی وہ قابل حد جرم ہے. یہی میں نے تو اس کو نا سگریٹ پینے سے روکا تھا، اسی نے مجھے یہی چائے والا مسئلہ دیا. میں نے پاس دلیل ویسے اس وقت نہیں، سگریٹ میں جو ہے نا نشے کی وجہ سے نہیں ہے حرمت کا پہلو. نہیں، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ نکوٹین بھی ہمیں صرف ایکٹیو ہی کرتی ہے اس کی طرح. اس نے یہی بات کی کہ جو چائے نہیں اس میں یہ ہے کہ وہ مضر صحت ہے. وہ تو اس کے بعد میں اس میں پھر اس کو حرام کہیں گے یا پھر مکروہ بندہ کہہ سکتا ہے. کس کو؟ سگریٹ کو. دونوں رائے ہیں اس میں. جنہوں نے نشے کا پہلو دیکھا انہوں نے کہا مکروہ ہے سگریٹ کو، جنہوں نے اس میں مضر صحت کا پہلو دیکھا تو انہوں نے کہا ہر ڈبی پہ لکھا ہے، آپ کی اسٹیٹ کہہ رہی ہے مضر صحت ہے، کینسر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا پھر یہ حرام ہے کہ اپنی صحت کو نقصان پہنچانا، بیماریوں کا گڑھ بنانا، یہ تو الاؤ نہیں ہے شریعت میں. خیر بہرحال دونوں رائے ہیں. سعودی علماء جو ہیں وہ تو یہی فتویٰ دیتے ہیں، حرمت کا دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نشے کو نہیں، نشے کو نہیں، مضر صحت کو اور دوسرا اسراف کو. ایون جو ہے اس کی وجہ سے بندہ جو دوسرا نشہ ہے اس کی طرف زیادہ جاتا ہے. ہیروئن وغیرہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے. پہلے آپ سگریٹ ہی شروع کرتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. سد اسباب جس کو کہتے ہیں، سد ذرائع، کہ یہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ چرس کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، یہ حضرت عمر سے ہے، اور کہا ہے لوگوں خمر کی حرمت نازل ہو گئی ہے، اور خمر کیا ہے؟ 5 چیزوں سے ہوتی ہے: انگور سے، کھجور سے، شہد سے، اور گندم سے، اور جو سے، والحنطہ والشعیر. اور خمر کیا ہے؟ جو عقل پہ حاوی ہو جائے. خمیر مارا جاتا ہے نا، بنتی کیسے ہے یہ گندم سے شراب؟ جس طرح باقی ساری چیزوں سے بنتی ہے اس طرح ان سے بنتی ہے. اس کو بھی گڑے میں ڈال کے جب خمیر بنتا ہے، خمیر سے پھر وہ اس کو وہ مقطر کر کے تو شراب بنا. یہ پروسیس ایک ہی ہے سب چیزوں کا، جس سے بنائی جائے. صحیح مسلم جی. کھجور سے تو جیسے نبیز بناتے ہیں، اگر 2 دن پرانا ہو جائے تو وہ بھی تو پھر اس میں بھی سکر آ جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے کہ ایک یمنی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے ہاں یہ جو مکئی ہوتی ہے اس سے لوگ ایک شراب بناتے ہیں جس کا نام مزر ہے، تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک ہی سوال کیا، امسکرن ہوا، کیا اس میں نشہ آ جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا کل مسکرن حرام. تو یہ جو بھنگ ہے پھر تو یہ اولا درجے پہ حرام ہوگی. کون سا؟ بھنگ. ہاں بھنگ ظاہری بات ہے، وہ تو بندے کو اور ہی دنیا پہنچا دیتی ہے. اب سارے پاکستان میں پہنچایا اسی طرح سنن کی روایت میں حضرت نعمان بن بشیر سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خمر عنب سے ہے. یہ مسئلہ اس لیے بار بار انہوں نے یہ حدیثیں بہت ساری اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آگے ایک رائے آ رہی ہے فقہا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ خمر صرف عنب سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ خمر نہیں ہے. نیرو کرتے جا رہے ہیں، پہلے مطلب کافی باقی نشہ آ رہا ہے، صرف خمر پہ آ گئے، اب ہم پہ
سے نیرو کر کے صرف انب پہ آ گئے, باقی مطلب گندم کی اور سب کچھ جائز ہوتی جا رہی ہے. اور موسٹلی جو بن رہی ہے وہ جو انڈسٹری میں بنتی ہے وہ گنے سے بنتی ہے, مطلب جب شوگر بن جاتی ہے تو جو مولیسس بچتا ہے تو اس سے پھر وہ ایتھائل نہیں, عموم ہے روایات تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, کل مسکرن حرام, کل, تو روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں بھائی جو بھی چیز نشہ آور ہے نا, اور یہی بات جو ہے معقول لگتی ہے, لاجیکل لگتی ہے کہ کسی خاص قسم کو حرام کرنا مقصود نہیں تھا کہ جی وہ انگور سے بنے گی تو وہی حرام ہوگی باقی نہیں, یہ نہیں تھا. جو اوپر جو ذکر آیا ہے چند چیزوں کا, وہ صرف یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان سے بناتے ہیں. ہاں, ویسے تو بند تو کسی بھی نہیں سکتی چیز. لیکن لوگوں نے ان 5 کو بھی نہیں نا مانا بات وہ صرف انب پہ آ گئے. انب کیا چیز ہے؟ انگور. طویلات جب بندہ کرتا ہے تو سنن کی روایت میں نعمان بن بشیر سے کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انب سے بھی خمر ہے, تمر سے بھی, تمر سے بھی کیا ہے, خمر ہے. وہ یہ کہتے ہیں تمر سے نبیذ ہے, خمر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات, وہ آگے آ رہا ہے, وہ بات آ رہی ہے. اور اصل سے بھی خمر ہے, شہد سے بھی, اور بر سے بھی خمر ہے, اور شعیر سے بھی خمر ہے. ٹھیک ہے, جو اور گندم سے. خمر کا کیا ہے؟ خمر, تمر کھجور کو کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہر مسکر حرام ہے, ہر نشاور. وما اسکر الفرق, مطلب جس کا تھوڑا نشہ دے تو اس کا اگر آپ کیا ہے چلو بھر بھی لیں گے تو وہ بھی حرام ہے. اس میں آگے اناج کی بھی بحث ہے, اناج کی بحث ہے آگے. وہ بحث گزر گئی ہے کتاب الاطعمہ میں. بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 شرابوں کے بارے میں پوچھا جو کہ یمن میں تیار ہوتی تھیں. ایک بت جو کہ وہ اصل سے یعنی شہد سے تیار کرتے تھے, دوسری مزر جو کہ مکئی سے تیار ہوتی تھی اور جو سے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جوامع الکلم دیے گئے, اللہ کے رسول نے صرف اتنا جواب دیا کل مسکرن حرام, یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حرام, کل مسکرن حرام. یہ بخاری مسلم اور مسند احمد. جی ساری نا آٹو کمپلیکس سے بات ہے کہ بھی جس طرح آپ سے اللہ تعالیٰ نے جامع الکلم بنایا تھا, اس طرح اکثر ہم لوگ فضول میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کوئی رائے یا کسی سمجھانا. اس کے لیے کوئی یہ دعا بھی انسان سب کے لیے کر سکتا ہے. کیا بات؟ کہ مطلب جامع الکلم بننے کے لیے ہاں, کوئی ہے دعا حدیث ہے قرآن. جیسے اللہ کے وسلم سے ایک دعا ہے نا, اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفاہم سلیمان فاہمنی. جی, تو یہ رائے جو ہے جمہور فقہا کی ہے, میجورٹی جو ہے, اور احناف میں سے امام محمد کی رائے یہی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اہل کوفہ میں سے جیسے ابراہیم نخعی ہو گئے, سفیان ثوری ہو گئے, ٹھیک ہے, اور امام ابو حنیفہ, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو خمر ہے یہ عنب سے ہوتی ہے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ قلیل اور کثیر حرام ہے, یہ اصل میں عنب کا قلیل و کثیر حرام ہے. باقی جو ہے وہ انبزہ ہے, جو عنب کے علاوہ ہے وہ نبیذ ہے, وہ خمر نہیں ہے. اچھا, اب نبیذ کا حکم کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب وہ مسکر ہو تو حرام ہے, اس کا قلیل حرام نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, یہ تھوڑا گہرا نقطہ ہے. یعنی کہ نبیذ کی زیادہ مقدار کھانے سے نشہ ہوگا تو وہ حرام ہوگا. وہ حرام ہوگا, اور اگر اس کی قلیل ہے نبیذ کی جس سے نشہ نہیں ہو رہا تو وہ حرام نہیں ہے. دوسرے فقہا کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کا کثیر نشہ دے اس کا قلیل بھی حرام ہے.
اور یہ سب خمر ہے. تو انہوں نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے اور کچھ اور جو فقہائے کوفہ تھے انہوں نے کہا ایک تو عنب کی ہے وہ تو قلیل ہے یا کثیر ہے حرام ہے. عنب کے علاوہ جو ہے وہ کثیر اگر ہو تو حرام ہے یعنی نشد ہے. اس لیے سر وہ بس ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت خطرناک قول ہے. ہاں جی بہت خطرناک. یہ بڑے دروازے کھول سکتا ہے. جی اس کی دلیل کیا دیتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے پیکٹ. آ رہی ہے آگے آ رہی ہے. بدایت المجتہد میں ابن رشد رحمہ اللہ نے اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جمہور فقہا کی دلائل تو آ گیا ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, جیسے کل شراب اسکر فہو حرام, ٹھیک ہے, ہر مشروب, شراب مشروب کے معنی میں بھی آتا ہے. جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے. صحیح بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. اور ایک اور روایت کیا کل مسکر خمر و کل حمر حرام, ٹھیک ہے, یہ بھی روایت بھی گزر چکی. تو جمہور کی دلائل تو بہت واضح ہیں کہ ہر مسکر خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو جمہور نے بنیاد رکھی احادیث کے اوپر, آثار کے اوپر. لیکن جو فقہائے کوفہ تھے انہوں نے بنیاد رکھی قیاس کے اوپر. ان کا تو سارا ہے ہی قیاس کے اوپر. دوسرا انہوں نے جو روایات بیان کی ہیں نا وہ ان میں کلام ہے. مثال کے طور پہ جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے الخمر من ہاتین الشجرتین النخل والعنب, کہ خمر جو ہے وہ دو سے ہے, تمر سے اور عنب سے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے, جو ظاہری بات ہے وہاں عنب اور تمر ہی تھی, مدینہ کے اندر عنب اور تمر تھی, یعنی یہاں حصر مقصود نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ یہ مطلب شراب ان دو سے جن دو سے بنتی تھی تو انہی پہ تبصرہ کرنا تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ ان ہی میں شراب ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ استدلال کمزور ہے, اور دوسرا یہ کہ ان روایات کے اوپر کلام بھی ہے. دوسرا قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نخیل ہے, آناب ہیں, مطلب کھجور ہے, انگور ہے, ان کے جو پھل ہیں ان سے تم کیا کرتے ہو, نشاور چیز بناتے ہو, اور یہ رزق حسن ہے. تو اس کو رزق حسن جب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو مکی صورت ہے, سورہ نحل ہے, اس سے تو استدلال ویسے ہی نہیں بنتا, شراب تو حرام ہی نہیں ہوئی تھی. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزور چیز کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے. یہ کیا کہ اس میں سکن بھی ہے اور رزق حسن بھی ہے. رزق حسن جو ہے وہ رزق حسن ہو جائے گا کثیر. ہاں, اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابن عباس سے کہ حرمت الخمر لعینہا, اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ خمر بعینہ ہی منع ہوئی ہے اور سکر جو ہے غیر سے منع ہوا ہے. یعنی خمر سے مراد وہ عنب والی لے رہے ہیں نا, باقیوں میں سکر حرام ہے, سکر سے کم حرام نہیں ہے. اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اہل حجاز نے یعنی محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں سکر کے بجائے والمسکر کے الفاظ ہیں. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے جہاں جمہور کھڑے ہیں. اصل یہ سائنٹیفکلی یہ والی رائے ہے یہ بہت ویک ہے. سب میں گلوکوز ہوتی ہے اور سب ایسٹ کے ذریعے
ایتھائل الکوہول میں کنورٹ ہوتے ہیں. اس چیز میں ایتھائل الکوہول وہ نشہ دیتی ہیں. یہ والی جو رائے ہے بہت ویک ہے. تو بہرحال اصل میں بیسیکلی قیاس کے اوپر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور کچھ روایات سے استدلال کیا. تو ایک تو ان روایات کی جو سند ہے وہ محل نظر ہے، اور دوسرا اس کے جو معنی ہیں ان معنی میں بھی دیگر معنی کی گنجائش موجود ہے، یا بعض طرق میں دیگر الفاظ بھی ہیں. تو آثار تو جو واضح طور پہ ہیں وہ تو جمہور کے حق میں. ہاں یہ بات کہی ابن رشد نے تو یہ بات کہی ہے کہ اگر قیاس کو دیکھیں تو ان کی رائے بہتر نظر آتی ہے، اگر احادیث کو دیکھیں تو ان کی رائے، جمہور کی رائے بہتر نظر آتی ہے. اب اصل میں اختلاف یہ ہے کہ قیاس کا اور آثار کا ٹکراؤ ہو جائے تو آپ قیاس کو ترجیح دیں گے یا آثار کو دیں گے. تو وہ چونکہ اہل الحدیث کے وہ فکر کے لوگ ہیں تو انہوں نے آثار کو ترجیح دی، یہ قیاس والے تھے تو انہوں نے قیاس کو ترجیح دی. بہرحال بیسیکلی ابن رشد نے یہ خلاصہ جو ہے وہ نکالا ہے. تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، آگے پھر انشاءاللہ چلتے ہیں. ہاں یہ بند کر دیں. میں